يا مجيبا يا عظيما اهدني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ مارمڈیوک پکتل انگریزی ادب کے مشہور اور معروف مصنف اور ناول نگار ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے سیاست، صحافت اور درس و تدریس کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ان کی پیدائش ایک عیسائی گھرانے میں ہوئی تھی۔ پکتھل نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور وعظ و تقریر بھی کی۔ ان کا ایک یادگار کارنامہ انگریزی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ اسلام کے بارے میں جاننے، سمجھنے اور اسلام قبول کرنے کی ایک چھوٹی سی داستاں میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ برطانیہ میں سرکاری آفیسر کے طور پر کام کر رہے تھے، اس زمانے میں وہ جس فلیٹ میں رہتے تھے، ایک دن پڑوس کے ایک فلیٹ سے ہنگامہ سنا۔ جب اس کی وجہ معلوم کی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس گھر کے لوگ کسی نوجوان پر ڈانٹ ڈپٹ اور تشدد کر رہے تھے۔ وہ نوجوان صبر و تحمل سے سر جھکائے ہوئے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ یہ ماجرا سن کر پکتھل نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور سارا احوال معلوم کیا۔ اس نوجوان نے کہا، میں نے ان سے کچھ روپیے بطور قرض لیے تھے، لیکن وقت مقررہ پر ادا نہ کر سکا، اسی وجہ سے وہ لوگ یہ تشدد کر رہے تھے۔ تو کیا اس کے عوض تم اتنا تشدد برداشت کر لو گے؟ اس نوجوان کا ذہن بھانپنے کے لیے میں نے سوال کیا۔ تم تو اس سے زیادہ صحت مند ہو، تم پلٹوار کر سکتے تھے۔ اس سوال پر اس نے کچھ یوں رد عمل ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر قرض لو تو اس کو طے شدہ میعاد پر واپس لوٹا دو۔ وعدہ نبھانے پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہاں میرا پہلا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور اس شخص کی عمر مجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر میں اس پر ہاتھ اٹھاتا تو جرم اور بھی سنگین ہو جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس نوجوان کے جملے پکتھل کے دل میں گھر کر گئے۔ اس طرح سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو جاننے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور قرآن مجید پر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ عزیزوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی آج بھی نسلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہیے۔ نفسي بنور